السلام علیکم، بحیرہ ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کے پراپرٹی اپڈیٹس کا یوٹیوب چینل، اور آج آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ملک ریاض کے اثاثے ضبط کر لیے گئے، کیا بحیرہ ٹاؤن کے آفس بند کر دیے جائیں گے اور بحیرہ ٹاؤن کو تالے لگ جائیں گے؟ یہ ویڈیو کا ٹاپک ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اپڈیٹ کروں گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ فردر اس طرح کے اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ ویورز، بحیرہ ٹاؤن ملک ریاض جو چیئرمین بحیرہ ٹاؤن کے ہیں، ان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ والا کیس چل رہا تھا، اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں۔ تو کیا بحیرہ ٹاؤن اب بند ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جسٹ یہ بحیرہ ٹاؤن کے ریلیٹڈ کیس نہیں ہے، یہ ان کی ذات کا کیس ہے، ان کی ذات تک ہے۔ ان جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس چل رہا تھا ان کے خلاف، جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، القادر ٹرسٹ والا جو کیس چل رہا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ القادر ٹرسٹ میں یہ لوگ کوئی 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے جو کافی دیر سے چل رہا تھا، جس میں کافی تقریباً 5 سے 6 لوگ ہیں جو اس کیس کے اندر نامزد ہیں، انوالو ہیں، جس میں ملک ریاض صاحب کے بیٹے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ، اور فرح گوگی، زلفی بخاری اور شہزاد اکبر، مطلب اس طرح 5-6 لوگ بنتے ہیں جن کے خلاف یہ کیس تھا، اور ان سب کے اثاثے جو ہیں وہ ضبط کر لیے گئے ہیں۔ جو ان کے نام پر گاڑیاں تھیں، جو ان کے نام پر پراپرٹی تھی ملک ریاض صاحب کے نام پہ، یا ان کے بیٹے کے نام پہ، یا ان کی فیملی کے نام پہ، جو بھی چیزیں تھیں، جس چیز کے یہ مالک تھے، وہ ساری چیزیں نیب کو حکم ہوا ہے کہ ان کی ساری یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں۔ جس میں آپ کو ایک سیڈ نیوز بتاتا چلوں تو جو بحریہ ٹراول پنڈی ہے، اس کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ ان کا بحریہ ٹاؤن کا مین ہیڈ آفس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی اور بحریہ ٹاؤن لاہور کے حوالے سے بھی خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ جی بحریہ ٹاؤن کراچی کا بھی آفس جو ہے وہ سیز کر دیا گیا ہے، بحریہ ٹاؤن لاہور کا بھی کر دیا گیا ہے، لیکن ہم نے اپنے سورس سے بلکہ خود جا کر دیکھا تو جیسے نارمل حالات تھے، جیسے نارمل ساری چیزیں چل رہی تھیں، سیم اسی طرح ہی ان کا جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ کام کر رہے تھے، ٹرانسفر ہو رہی تھیں، NDC وغیرہ اپلائی ہو رہے تھے، مطلب ایک روٹین کے مطابق ڈیلی بیسس پہ جیسے کام ہوتا ہے اس طرح پراپر طریقے سے کام چل رہا تھا، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ فی الوقت بحیرہ ٹاؤن کراچی کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں آیا، نہ کوئی دفاتر بند ہوئے ہیں، نہ کوئی قبضہ ہوا ہے، نہ کوئی اس کے آفس بند کیے گئے، نہ کوئی مین گیٹ کو تالے لگے ہیں، اور نارمل طریقے سے سیل پرچیز جو ہے وہ چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی، ٹرانسفر ہو رہی ہیں، لوگوں کی انسٹالمنٹس جمع ہو رہی ہیں، لوگوں کے سرچارج معاف کیے جا رہے ہیں، مطلب کہ جو نارمل روٹین کے مطابق ساری چیزیں چل رہی تھی وہ اسی طرح ہی چل رہی ہیں۔ تو یہ جو پرابلم تھا، یہ جو معاملہ تھا، یہ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ والا جو کیس تھا، یہ اس میں بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ہوا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر دیا کہ جتنے بھی ان کے نام پہ ساری پراپرٹیز ہیں وہ آپ منجمد کر دیں اور اس کو قبضے میں لے لیں، تاکہ ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہ رہ جائے۔ تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن پیچھے ہٹے گا یا کیس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کے اوپر پہلے بھی کافی سارے پرابلمز آئے ہیں، پہلے بھی کافی ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑا بحریہ ٹاؤن کو، اور یہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ بلاگر، یوٹیوبر اور اس طرح کی نیوز من گڑت باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں بحریہ ٹاؤن کے خلاف۔ جی بحریہ ٹاؤن کو تو اب تالے لگ جائیں گے، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ نکال دیے جائیں گے، بحریہ ٹاؤن کا گیٹ بند کر دیا جائے گا۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بحریہ ایک پراپر گیٹڈ کمیونٹی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کو چلانے والے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں جو بحریہ ٹاؤن کو چلاتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب جسٹ ایک بحریہ ٹاؤن کو ہیڈ کر رہے ہیں، چیئرمین ہیں، وہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر سمجھ لیں کہ بحریہ ٹاؤن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان
ان کے نام پہ بحریہ ٹاؤن نہیں ہے، ان کے نام پہ یہ پراپرٹی تو اب لوگوں کے پاس ہے۔ اگر کوئی ولا ہے، کوئی اپارٹمنٹ ہے، کوئی کمرشل پلاٹس ہیں یا ریزیڈینشل پلاٹس ہیں یا کمرشل بلڈنگز ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں، یہاں پہ تقریباً کوئی 3 سے 4 لاکھ جو لوگ رہ رہے ہیں، یا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ اتنے لوگ منسلک ہیں، جیسے بحریہ ٹاؤن لاہور، کراچی، بحریہ پنڈی، بحریہ اسلام آباد، مطلب کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں جو بحریہ کے ساتھ منسلک ہے۔ بحریہ میں لوگوں کا روزگار چلا ہوا ہے اور لوگ کما رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں فیملیز جو ہیں وہ مستفید ہو رہی ہیں بحریہ ٹاؤن سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جسٹ یہ ایک کیس ہے، اور یہ جو معاملات ہوتے رہتے ہیں یہ آلریڈی بحریہ ٹاؤن کے اوپر پہلے بھی بڑی دفعہ ہوئے ہیں، پہلے بھی کافی سارے پرابلمز آئے ہیں، لیکن اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ملک ریاض صاحب نکل جائیں گے۔ اور یہ القادر ٹرسٹ والا تو کیس ہی ہے الگ ہے، یہ کیس کو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جوڑنا میرا خیال ہے یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے، یا یوٹیوبر کا یہ کہہ دینا جی بحریہ ٹاؤن تو اب ختم ہو جائے گا، تو یہ میرا خیال ہے یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں۔ جو چیزیں مین پوائنٹ ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس والا پوائنٹ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں ملک ریاض صاحب، ان کے اثاثے جسٹ جو ضبط کیے گئے ہیں، گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں، یا ان کی پراپرٹی جو بھی ضبط کی گئی ہے، یا ان کی فیملی کی پراپرٹی جو بھی ضبط کی گئی ہے، وہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر کی گئی ہے، نہ کہ بحریہ ٹاؤن کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے۔ اور اب اس جگہ پہ ایک اور میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا چلوں کہ وہ کسٹمر جو باہر بیٹھے ہیں یا لوکل کسٹمر پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں، ان کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ ایسی باتوں میں آ کر، ایسی ویڈیو سن کر اپنی پراپرٹی کو ایسے مندے میں جو ہے، ریٹ تو آلریڈی پہلے بہت کم ہے، ریٹ تو پہلے ہی بہت نیچے گرے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کے حالات کچھ اس طرح بنائے گئے، پچھلے 2 سال سے مارکیٹ کی ریئل اسٹیٹ کا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا گیا، تو ریٹ پہلے ہی کافی نیچے تھے۔ اب مزید تھوڑا سا فرق ضرور پڑے گا ریٹس کے اوپر، کیونکہ ان کے اثاثے جو ہے وہ منجمد کر دیے گئے، تو اس کا پرابلم جیسے اب لوگ جو اس طرح کی باتیں ہوتے ہیں وہ زیادہ پھیلاتے ہیں تو ان کا امپیکٹ تو پڑتا ہے، ظاہری سی بات ہے۔ تو آپ کو ایک پوائنٹ یہ بتاتا چلوں کہ آپ اگر بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹ ہیں، یا آپ کے پاس بحریہ ٹاؤن کے اندر کوئی ایسی پراپرٹی ہے، چاہے وہ 75 گز کا پلاٹ کیوں نہیں ہے، 3 مرلے والا پلاٹ بحریہ گرین کا 75 گز والا پلاٹ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اپنی پراپرٹی کو کبھی سیل مت کریے گا۔ اس طرح کے حالات کریٹ کر کے، اس طرح کی میسج مارکیٹ میں پھیلا کے، اس طرح سے لوگوں کو ساری چیزیں خوف ڈرا کر لوگوں سے پراپرٹی، کچھ ایسا مافیا ہوتا ہے جو پراپرٹی خود پرچیز کرتا ہے، اس طرح ریٹ نیچے گرا کر پھر وہ بائنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی لوگ بحریہ ٹاؤن کو گندہ بھی کہہ رہے ہوں گے، وہی لوگ آپ سے بائنگ بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کبھی بھی اپنی پراپرٹی کو سیل نہ کریے گا۔ 75 گز پلاٹ سے لے کے 1.5 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا فارم ہاؤس تک، یا کمرشل پراپرٹی 500 گز کا آپ کے پاس مین چین ایونیو کے اوپر اگر کوئی کمرشل پلاٹ بھی ہے، تو آپ اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کر کے رکھیں۔ یہ ٹائم ہے ایک ایسا جو مشکل ٹائم ہے، مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے گا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ آپ اپنی خوف کی وجہ سے، یہ ملک ریاض صاحب کے اوپر جو القادر ٹرسٹ والا پرابلم آیا ہے، اس پرابلم کی وجہ سے آپ اپنی پراپرٹی کو کبھی سیل مت کریے گا، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ کو ہمیشہ سے ہم یہی میسج دیتے ہیں کہ کبھی بھی اس مندے میں اپنی پراپرٹی کو سیل نہ کریں، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ جب الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی گورنمنٹ جو بھی سٹیبل ہوگی وہ کوئی نہ کوئی پالیسی لازمی لے کے آئے گی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اور یہ ریئل اسٹیٹ دوبارہ سے اٹھے گی، بحریہ ٹاؤن میں رونقیں دوبارہ سے بحال ہوں گی، بلکہ اوورآل جو بھی سوسائٹیز ہیں، جو بھی کمیونٹی ہیں، گیٹڈ کمیونٹی، جہاں پہ بھی کوئی بھی بیٹھ کے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہے، وہ انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کا کام چلے گا۔ اور آپ چاہے بحریہ ٹاؤن کے کسٹمر ہیں، انویسٹر ہیں، چاہے آپ ڈی ایچ اے کے ہیں، چاہے آپ کسی پرائیویٹ سوسائٹی کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی پراپرٹی کو سیل نہ کریں، آپ اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کر کے رکھیں، کسی کی باتوں میں آ کے اپنی جو ہے وہ پراپرٹی ایسے نچلے داموں میں بالکل نہ بیچیں۔
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کر کے رکھیں. انشاءاللہ یہ حالات ہیں یہ گزر جائیں گے اور مزید بہتری آئے گی. آپ پہلے کی طرح دیکھیں گے مزید اسی طرح مارکیٹ چلے گی جس طرح پہلے چل رہی تھی 2020-21 میں, اور انشاءاللہ آگے 2024 یہ جو سال چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی. بحریہ ٹاؤن کے ریلیٹڈ جو بھی من گھڑت باتیں پھیلائی جاتی ہیں, جو بھی پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں, ہمیشہ سے وہ لوگ کے منہ پر پڑتی ہے اور وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیشہ سے بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ سرخرو ہوا ہے. آپ نے دیکھا ملک ریاض صاحب نے کہ پاکستان کے اندر بلکہ پورے ایشیا کے اندر آپ اس طرح کا لائف سٹائل, آپ اس طرح کی سوسائٹی, اس طرح کی گیٹڈ کمیونٹی, اس طرح کا مینج کرنا سیکیورٹی سسٹم پورے آپ کے ایشیا کے اندر اس طرح کا لائف سٹائل نہیں ہے جس طرح کا پاکستان کے اندر ملک صاحب کنسیپٹ جو ہے وہ لے کے آئے. تو آپ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر ٹرسٹ کریں, اپنے آپ پر قابو رکھیں اور گھبرائیں مت. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور یہ معاملات جتنے بھی چل رہے ہیں یہ سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. آپ کے وہ ریٹ دوبارہ سے آپ کی پراپرٹی کے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس وہی رونقیں جو ہے وہ دوبارہ سے آئیں گی, وہی رونقیں بحال ہوں گی. بحریہ ٹاؤن سے اتنے لوگ منسلک ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ایک مالی یا ایک چپڑاسی سے لے کے اپنا روزگار کما رہے ہیں. اب اس میں سکول کا بھی کہا گیا جی بحریہ ٹاؤن کے جتنے بھی سکول ہیں وہ منجمد کر دیے جائیں گے. اس میں بحریہ کے دفاتر, بحریہ کے ہاسپٹل, بحریہ کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ ساری ضبط کر لی جائے. تو یہ معاملات سارے کلیئر ہو جائیں گے. ملک صاحب انشاءاللہ ان معاملات سے سرخرو ہوں گے اور آپ کو بحریہ ٹاؤن کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہوں گی. بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر کوئی پراپرٹی سیل پرچیز کا کام ہو لازمی کال کریے گا. کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے تو اسکرین پر نمبر موجود ہے, کال کر سکتے ہیں. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ فردر اس طرح کے اپڈیٹس ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بتاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.